ایک بندہ مجھ سے 10,000 روپے قرضہ لینے آ گیا، میں تازہ جرمنی سے مجلس میں پڑھ کے آیا، اس نے مولانا 10,000 روپے قرضہ چاہیے. یہ بات اس کے دل میں ہے، ابھی اس نے مجھے بتائی نہیں، اور میں تول گیا کہ مومن ہتھے چڑھ گیا ہے، اسے جرمنی کے فوٹو ہی دکھاؤ. میں اندر سے قبلہ البم اٹھا کے سامنے آ گیا. اس کا ارادہ ہے 10,000 قرضہ مانگو، اور میری مہم ہے کہ میں فوٹو دکھاؤں گا. میں نے یوں فوٹو نکالا، میں نے کہا قبلہ فوٹو دیکھیے، یہ ہیمبرگ ہے، اور یہ دیکھیے یہ ساتھ جو کھڑے ہیں انہیں آپ جانتے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. میں نے کہا یہ عظیم ترین جلیل القدر عالم دین مجتہد العصر، جرمنی میں ان کے پائے کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. خیال رہے کہ میں فوٹو دکھاتا رہا، وہ 10,000 کے بارے میں سوچتے رہے. میں نے صفحہ پلٹ کے دوسرا فوٹو دکھا دیا، اور میں نے کہا یہ مولانا انہیں جانتے؟ اب اس کے ذہن میں 10,000. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ وہی پچھلے مولانا تو ہیں، اور جو ہے یا نہیں. اب قبلہ کیونکہ اس آنے والے کا خیال مقصد کچھ اور تھا، میں 12-14 تصویریں دکھاتا رہا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی. بھائی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے تخت خلافت کے لالچ میں، محمد بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتا رہا، سمجھ نہیں آیا. مقصد ہی کچھ. یہی فرق ہے انسان میں اور جانور میں، کہ جانور میں استفہام کا مادہ نہیں، اور نہ ہی استفسار کرتا، پوچھتا نہیں. اور جبلت انسانی میں پوچھنا. انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے. انسان پوچھے گا، یہ کیا ہے امی، یہ کیا ہے امی، یہ کیا ہے. اسی لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. ماں کے کپڑے نجس ہوئے تو بدن میں انفیکشن ہو جائے گی، اور ماں اگر جاہل ہوئی تو سوالوں کا جواب نہیں دے گی. سوالوں کے گلے گھونٹ دو تو نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں. غور ہے یا نہیں آپ ہوگا؟ میں آپ کے معیار کو مد نظر رکھ کے کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ پورا تو نہیں اتر سکتا میں، لیکن دعا لے جاؤں کم از کم. زمانہ گزر گیا. ایسی تقریروں کو بھی ایک قصہ پارینہ کی طرح بعض حضرات سماعت فرماتے ہیں. کئی جگہ پہ مایوسی ہوتی ہے، اکثر مقامات پہ، کیونکہ اب دور ہے کہ جو زیادہ اچھا ہاتھ مار لے گا وہی تھوڑی سی داد لے جائے گا. تو اگر ایک آدھ کوئی مسافر آپ کو بھٹکا ہوا اس راستے کا مل جائے تو تھوڑا سا اس کا ساتھ دے دیا کریں. مطالبہ داد کا نہیں، مطالبہ داد کا نہیں. طبیعت اس میاد میں تھوڑی سی جوش پر گئی ہے. کربلا تیرے مجاور تیرے ممبر کے خطیب، داد و دینار و توجہ کے بھکاری کیوں ہیں؟ نہ داد چاہیے، نہ دینار چاہیے، نہ توجہ چاہیے، صرف تسلسل چاہیے. محسوس ہوتا رہے کہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. کیونکہ بزرگ اگر بیدار ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھ سے 1000 گنا زیادہ جاننے والے بزرگ قبلہ مولانا محمد عباس صاحب جیسی روحانی شخصیات یہاں پہ تشریف فرمائیں. مقصد صرف یہ ہے کہ تسلسل ذکر حسین میں بزرگوں کا سرپرستی فرمانا پیغام کو آنے والی نسل میں منتقل کر دینے کا سبب بن سکتا. سامعین گرامی بڑے ادب سے زور دیا گیا طلب العلم فریضہ علی مسلم و مسلمہ. آپ کے مذہب میں نماز کی طرح واجب ہے مرد اور عورت کا علم حاصل کرنا.
جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حصول علم. اب اماں ضرور پڑھی لکھی ہونی چاہیے. اس لیے اسلام آپ کو یہ سجیشن دیتا ہے کہ جب اپنے لیے رشتہ ڈھونڈو تو بیوی نہ ڈھونڈنا. بنے گی تو بیوی کی، لیکن تصور میں رکھنا کہ بچوں کی ماں ڈھونڈ رہا ہوں. کہ یہ میری بچوں کی ماں بنے گی تو کیسی رہے گی. فرمایا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اگر کوئی یہودی اپنی نسبت کہیں طے کرنے لگے، شادی کرنے لگے، تو اسے چاہیے کہ دولت کو دیکھے. اب ایک فرمان میں دو پیغام، ایک تو یہودی کی فطرت سمجھا دی، دوسرا مال کے لیے شادی کرنے والے کی اوقات بتا دی. کتنا بھیانک درجہ ہے کہ اولاد جیسی قیمتی چیز کو حصول مال کے لیے خرچ کر دیا جائے. ایسا مال کہ جسے رہنا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا معراج کی شب، تمہیں بھی کبھی ہنسی آتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جنہوں نے جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے دیکھے ہوں وہ ہنس نہیں سکتے، لیکن ہمیں ہنسی آتی ہے تو تنزن آتی ہے. حضور نے فرمایا کب آتی ہے؟ فرمایا جب اہل دنیا مال جمع کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو ہم ہنس کے پوچھتے ہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے. انسان نے جب جھگڑوں کی بنیاد کو اکٹھا کیا تو وہ کل 3 جھگڑے نکلے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر جھگڑے کی بنیاد ان 3 میں سے کسی ایک چیز پر ہوتی. زان زر زمین. کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی لڑائی ہو تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ اس کی بنیاد زان زر زمین. امیر المومنین نے اپنے خطبے کی ایک لائن میں ان تینوں کو بے وقت کر دیا. یہ معاشرت میں، دنیا میں اصول ہے کہ لوگ زان زر زمین پہ لڑتے ہیں، اور امیر نے اپنے خطبے میں، خطبہ بھی ایسا عجیب، سامعین قبرستان کے مردے، خطیب علی ابن ابی طالب، منبر گھوڑے کی پشت، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے. گزرتے ہوئے الحاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی. اور ایسا خطیب کائنات میں کوئی نہ ہوگا جو مردوں کے ساتھ اتنے اطمینان سے خطاب کرے. میرے جیسے طالب علم کے سامنے مجمع میں کوئی چپ ہو جائے تو مجھے پریشانیاں لاحق ہو جاتی. اور شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ ذاکر مولوی صاحبان آپ کو بولنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ مردوں سے گفتگو صرف یا نبی کا کام ہے یا امام کا کام. غیر معصوم کی ضرورت نہیں کہ شہر خاموشوں سے خطاب کر سکے. سنی علی کا فقرہ، اور پہلے فقرے میں زان زر زمین کی نفی ہو گئی. مردوں کو دیکھ کے پہلا فقرہ فرمایا تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے ہیں. اللہ اکبر. فطرت کا امام بول رہا ہے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، زان ختم. تمہاری دولت اب کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے، زار ختم. تمہارے گھروں میں اب کوئی اور رہ رہا ہے، زمین ختم. کون فرمایا یا نہیں فرمایا؟ کس بات پہ لڑتا ہے حضرت انسان؟ تیرے جھگڑوں کی بنیاد یہ کیوں بن گئی جن کی وقت اور حیثیت ہی کوئی نہیں؟ فرمایا کہ اگر اور کوئی یہودی چاہے کہ وہ نسبت طے کرے یا رشتہ ڈھونڈے تو اسے چاہیے کہ مال کے لیے عقد کرے.
اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی رشتہ کرنے لگے تو وہ حسن و جمال کے لیے رشتہ طے کرے، اور اگر میرا کوئی امتی رشتہ طے کرنے لگے تو وہ نہ حسن دیکھے نہ دولت دیکھے بلکہ وہ ایمان دیکھے۔ دولت دیکھ کے رشتہ کرا، کل وہ غربت میں تبدیل ہو گیا تو کیا کرو گے؟ حسن کے لیے کیا، وہ حسن کا بدصورتی میں چلا گیا تو کیا کرو گے؟ اور ایمان وہ طاقت ہے جو نہ ضائع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی، نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اسی لیے اگر ماں اپنے جسم اور کپڑوں کے اندر نجاست رکھے گی تو اولاد بیمار پیدا ہوگی، اور ماں اگر جاہل ہوگی تو اولاد ضدی پیدا ہوگی۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، باب العلم سے لڑنے والی جاہل کی اولادیں آج تک علی سے دشمنی کی زد نہیں چھوڑ رہی۔ زد چھوڑنے پر تیار ہی نہیں، معلوم ہے کہ ہلاک ہو رہے ہیں لیکن زد نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کے نثار اماں کے پڑھائے ہوئے سبق پر کہ اس نے سبق میں کیا پڑھایا؟ منافقت کی موت، منافقت کی موت۔ اچھا، اللہ نے باپ میں ذمہ داریوں کے اندر تربیت کو نہیں رکھا، کچھ تربیت کی ذمہ داریاں اس کی بھی ہیں، لیکن پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ ایران جب مسجدیں غیر آباد تھیں اور شیطان کے اڈے آباد تھے، سڑک پہ نکلنے والی قوم جب ہاتھ میں شراب لے کر جاتی تھی تو اس وقت لباس امام کو پہنے ہوئے ایک عالم دین قوم سے آواز اٹھاتا تھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، آیت اللہ خمینی ملتان آتے آتے پیرس پہنچ گئے۔ پہلے طے ہو گیا کہ عراق کے بعد آپ ملتان تشریف لائیں گے، 20 مربع اراضی ان کے لیے مختص کر لی گئی، یہاں مدرسہ کھول لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت تھے، کیونکہ یہ امام کے اشاروں سے ہو رہا تھا۔ یہاں آتے تو شاید داخلی انتشار کا شکار ہو جاتے، کافروں کے ملک میں چلے گئے، انقلاب برپا ہو گیا۔ انقلاب سے پہلے وہاں پر ایک ہجوم آتا تھا صحافیوں کا، اور وہ پوچھتا تھا کہ کیا آپ نے ایران کی تازی صورتحال کا پتہ کیا؟ لوگ سڑکوں پہ پارکوں میں شراب پی رہے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، پردے نام کی کوئی چیز نہیں، اور آپ ہر ہفتے اپنی کیسٹ ریکارڈ کر کے ایران بھیجتے ہیں۔ آپ اس قوم پر انقلاب لائیں گے؟ تو آیت اللہ خمینی کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ان شراب پینے والوں پر میں انقلاب نہیں لا سکتا، میں ان بچوں کو بدل دوں گا جو ان کی گود کے اندر موجود ہیں۔ میں ان بچوں کو بدل دوں گا۔ اپنے بچوں کو بدل دیجئے علی کی ولایت کے نام پر، اپنی اولاد کو بچا لیجئے علی کی ولایت کے نام پر۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی اولاد کے متعلق کہ گانے کا رسیہ چھوڑ کر آئے ہو یا نعت علی کا پڑھنے والا چھوڑ کر آئے ہو۔ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا قرآن کی تلاوت کا عادی چھوڑا یا ڈیش اینٹینے کا عاشق بنا کے چھوڑا ہے۔ حرام کاموں میں بچہ ملوث ہوا، دولت آپ چھوڑ کے گئے، عیاشی اس نے کی، حساب آپ کو دینا پڑ گیا۔ اپنا بوجھ نہیں اٹھتا، اگلوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ۔ باقیات صالحات چھوڑ کر جائے، اچھے کردار کی اولاد، جس کردار کی کمی اپنے آپ میں محسوس کرو، کوشش کرو اولاد میں وہ کمی نہ آ سکے۔
خود کافی دیر گزر گئی تھی، جب نماز کا خیال آیا تو بچے کو بلوغت کے لحاظ سے کیوں نہ ایک ایسے بچے کی تربیت کی جائے کہ جب وہ بالغ ہو تو پہلی نماز بھی اس کی قضا نہ ہو۔ اس لیے حضرت والد کا رتبہ کم رکھا گیا ماں سے۔ بچہ ایک ہی سوال ابا سے تیسری چوتھی دفعہ پوچھے تو مزاج بگڑ جاتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ چھوٹا بچہ ہو اور وہ بار بار پوچھے ایک ہی سوال، والد صاحب پہلی دفعہ بتائیں گے، دوسری دفعہ بتائیں گے، تیسری دفعہ ٹون چینج ہو جائے گی، چوتھی دفعہ لہجے میں گرمی آ جائے گی۔ ماں سے 70 دفعہ بھی پوچھو نہ شفقت میں کمی آئے گی، نہ پیار میں اختصار آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں پڑھی لکھی۔ تو اب اللہ نے بھی قرآن مجید میں تو اصول بنا دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اب اللہ کے نزدیک انسانیت کی قسمیں دو ہیں، ایک جاننے والے، ایک نہ جاننے والے۔ ایک وہ ہے جو جانتے ہیں، ایک وہ ہے جو نہیں جانتے۔ اب جو نہیں جانتے ہیں انہیں حکم دیا جاننے والوں سے پوچھو۔ اب جو نہیں جانتے وہ صرف عربی لینگویج سے تعلق نہیں رکھتے، صرف انگریز نہیں ہے، صرف فرینچ جرمن نہیں بولتے، پشتو اور فارسی بھی بولتے ہیں۔ پہلی صفت اہل ذکر کی یہ ہوئی کہ ایسا شخص اہل ذکر کہلانے کے قابل ہے کہ جو کسی بھی سائل کے سوال کرنے پر زبان کی مشکلات میں گرفتار نہ ہو جائے اور خود اسے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑ جائے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ ٹرانسلیٹر سے پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل ذکر نہیں ہے، اس کے لیے تو خود اہل ذکر آگے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری بات، کائنات کے کسی بھی چپے سے پوچھنے والا پوچھے وہ مشغول نہ ہو۔ ایک سوال ادھر سے ہو جائے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، تو میں فوراً کہوں گا بھائی ایک وقت میں زیادہ بولو گے تو میں کیسے سمجھوں گا۔ اہل ذکر کی دوسری صفت قرآن سے پتہ چلی کہ شرق سے بھی کوئی بلائے تو وہ سن رہا ہو، غرب سے بھی کوئی بلائے تو وہ سن رہا ہو۔ اور ہے یا نہیں آپ کو؟ ایک تو اسے لینگویج پرابلم نہ ہو، زبان کا مسئلہ نہ ہو، دوسرا مشغول نہ ہو۔ جب بھی کوئی پوچھے اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب دے، اسے بھی جواب دے۔ اب یہ کون ہوگا جو اہل ذکر ہے اور کون ہوں گے جو لا تعلمون؟ تو آئیے مل کر پہلے قرآن مجید سے میں اپنی حیثیت پوچھ لیتا ہوں، معبود ہم کیا ہیں؟ آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم پیدا ہوئے تو شے کا علم بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ حضرت انسان جو ہے قرآن مجید نے اسے سند یافتہ جاہل کہا، سرٹیفکیٹڈ جاہل ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ یہ سند نازل ہوئی جب تم پیدا ہوئے تو لا تعلمون شیئا، کوئی علم نہیں رکھتے تھے، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اب انسان نے کہا اچھا میں کچھ نہیں جانتا، یہ پھر آسمان کی طرف دوڑ پڑا، ماؤ مریخ کا مذاق اڑانے لگا، چاند پہ ٹہل کے آ گیا، سورج کے تعاقب میں چل پڑا، ذرے سے ایٹم بنا دیا، دریاؤں کے سینے چیر دیے، لوہے کو اپنے ہاتھ کے اندر موم کر لیا۔ شاید اللہ آپ کو ہی ڈگری دے دے، اور اس نے کہا الا قلیلا، یہ تو بڑا تھوڑے میں سے کا تھوڑا علم ہے، یہ تو تم نے بڑا قلیل سے علم حاصل کیا، بڑا قلیل سے علم حاصل کیا۔ میں یہاں پہ نہایت توجہ چاہوں گا کہ یہاں پہ پوری تقریر کی بیسمنٹ ہے، لینڈ مارک ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین،
کہ پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تو پیدا ہوئے تو جاہل تھے، لیکن ایک خاندان ایسا بھی، اگر میں حدیث پڑھوں تو بات کچی ہو جائے گی، کیونکہ پوری آدم کی اولاد کی جہالت میں نے قرآن سے بیان کی، تو اب آئیے ان کا علم بھی قرآن سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے علم پہلے عطا فرمایا، رحمان نے علم پہلے عطا فرمایا اور عالی انسان کو بعد میں خلق کیا۔ اب پڑھے لکھے حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ انسان میں اور الانسان میں وہی فرق ہے جو بک اور دی بک میں ہوتا ہے، جو کتاب اور الکتاب میں ہوتا ہے۔ الرحمن، الرحمن، رحمان نے پہلے قرآن کا علم دیا، سارا علم دیا، سارا دیا۔ خلق الانسان، اور پھر الانسان کو خلق کیا۔ تو اب پہلی تخلیق ہے میرا نبی، لیکن اس کو خلق کرنے سے پہلے اس نے علم دیا، علم دینے کے بعد خلق کیا، پھر آدم کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا، پھر نبی بھیجتا رہا۔ میں نے اپنے شاگرد کو نہ ایک سبق پڑھایا، نہ ایک لفظ پڑھایا، نہ کوئی بات سکھائی، نہ کوئی علم دیا، اور بھرے مجمع میں کہنے لگا بیٹے پڑھو، تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اب قصور شاگرد کا نہیں ہوگا، قصور استاد کا ہوگا۔ تو اب اگر پیغمبر سے اللہ کہے پڑھو اور وہ کہے مانا بقاریل، تو یہ بات بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا علم القرآن۔ تو اب حق ہے کہے اقرا، جو پڑھایا تھا وہ پڑھ کے سنا دے۔ جب میں نے تجھے پڑھایا تھا پڑھ، اگر میں نے پڑھایا تھا تجھے، پہلے اس نے کہا علم القرآن، میں نے علم دیا، تو جب پڑھا چکا اس کا حق ہے اقرا، پڑھ۔ اور اب اقرا والے نے کہا انا مدینۃ العلم، وعلی بابها، میں شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ ہر علم شہر کے اندر دروازے سے تعلق نہیں ہوگا، نہ کچھ باہر آئے گا نہ کچھ اندر جائے گا۔ اور اب معصوم امام سے ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہوا اور بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ خدا پوچھنے والے کو اجر دے، کہہ لیں گے مولا یہ ترتیب کیا ہوئی؟ علم پہلے تخلیق بعد میں۔ ویسے کر لیتا کہ جیسے کلیہ ہے، پیدا کر لیتا پھر علم دے دیتا، ترتیب بدلی کیوں؟ امام کا جواب سنیں، فرمایا کہ اگر وہ خلق کرنے کے بعد، نوجوان اس فکرے کو ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا، اس کی مقصدیت کو سمجھیے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ہمیں خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر کے لیے جاہل رہے۔ اور ہے یا نہیں؟ چاہے وہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ کیوں نہ ہوتا، تو ہم اس بات پر سوچ سکتے تھے، پھر بحث ہوتی کہ کتنی دیر کے بعد علم دیا۔ فرمایا نہیں، علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا۔ بس اشتیاق بھائی جو پیدا ہوئے اور جاہل تھے وہ ہم ہیں، جو پیدا ہونے سے پہلے عالم تھے وہ آل محمد ہیں،
اس لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اُواں کرتے ہیں، اور علی دنیا میں آیا تو قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا. اور ہے یا نہیں؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مکھی نہیں اڑا سکتے. ماں پہلو نہ بدلے تو الٹے پڑ رہے ہیں. اچھا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگ جاتا ہے. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا اور دانے کی تلاش میں چل پڑا. مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا تیرنے لگ گیا. اور یہ بیچارہ اشرف المخلوقات رو کے کھانا مانگنے والا پیدا ہوا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. اب آغاز رونے سے کرے گا. مفتی تو بڑا ہو کے بنے گا اور پھر پتہ چلے گا بدعت ہے کہ جائز ہے. قبلہ مجھے حیرت ہے کہ ہمیں ہجری سال کا آغاز رونے پر کرنے سے اعتراض کرنے والے ملوں کو زندگی کا آغاز رونے سے کرنے والے پر اعتراض نہیں ہے. اور پھر یہ کرشمہ بھی کئی مرتبہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ اگر مولانا کے گھر بھی بچہ پیدا ہو اور نہ رو رہا ہو پھر اسے مار کے رلائیں گے، اور پھر بھی نہ روئے تو پھر گھر والے روئیں گے، کیونکہ نہ رونا موت کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت ہے. کیونکہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. اب بڑا ہو کے کچھ بنے گا، ابھی تو اسلام پر ہے. آتے ہی سجدہ کرے گا ہر پیدا ہونے والا بچہ، کیونکہ فطرت اسلام پہ. وہ اس صورت میں پیدا ہوگا جیسے سجدہ گزار. روئے گا، فطرت ہے، اسلام پر ہے. اور رزق دینے والی کی طرف رجوع کرے گا. فطرت اسلام ہے. ابو تراب کا کھا کے علی کو بھونکنا نمک حرام ہونے کی صفت ہے. وہ وسیلہ رزق بن گئی. اسی لیے سامعین گرامی کا کہ کائنات آدم و عالم میں پروردگار عالم نے آل محمد کے خاندان کو ایسا رکھا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو متعصب لوگ ہیں، انہوں نے تو آل محمد کو ووٹ دینا ہی دینا ہے. صحابہ کرام بھی بڑی عزت کے مالک ہیں، وہ بھی رسول اللہ سے براہ راست درس لیتے تھے. جو طلاب پیغمبر ہوں وہ اہل ذکر کیوں نہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھ لیتے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک. میرے حبیب آپ کے درباری آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرج من عندک، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہم نے علم دیا. غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اب یہ روایت نہیں، قبلہ قرآن ہے. قرآن قالوا للذین اوتوا العلم، اندر ہوتا تو رسول مراد تھے. تیرے پاس سے اٹھ گئے اور باہر نکل کر کہنے لگے ان سے اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا. ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی اللہ اکبر. قبلہ آپ نے میری تقریر سنی اور ایک بندہ باہر اٹھا اور اس نے سردار صاحب سے کہا، جاوید بھائی سے، یہ ابھی ابھی ناصر عباس کیا پڑھ رہا تھا؟ 3
وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. 3 وجوہات خارج از امکان نہیں ہے. ان 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہے. کوئی سوال چھوٹا نہیں ہے. ابھی مجلس سنی باہر نکلے اور باہر نکلتے کہنے لگے یہ ناصر عباس ابھی کیا پڑھ رہا تھا. اس سوال کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آیا اور میں نے معیار سماعت سے گری ہوئی بات کی جو محمل تھی، اس لیے سننے والے بیچارے کو پوچھنا پڑ گیا یہ کیا کہہ رہا تھا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے غور نہیں فرمایا، توجہ ادھر ادھر تقسیم تھی، میں بات کرتا رہا آپ سنتے رہے. اور اس کی بد دعا نہ کرنے کی علت کا نام ہے وجود علی ابن ابی طالب. اب اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں. بھائی نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم یہ بد دعا اس لیے کرتے تھے کہ اب سمجھانے کے لیے ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا تھا. محمد امت کو ہلاک کیوں کرے؟ ابھی علی سمجھائے گا، پھر حسن سمجھائے گا، پھر حسین سمجھائے گا، پھر مہدی سمجھائے گا. اور جو مہدی کی آواز کو بھی نہیں سمجھے گا پھر اس پر عذاب بن کر قیامت نازل ہو جائے گی. اس لیے بد دعا نہیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابھی پورا امامت اور ولایت کا سسٹم باقی. اور سسٹم کے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کیسے بد دعا کرتے؟ اسی سسٹم ہی کا تو تعارف ہے کہ غدیر کے منبر پر جاتے ہوئے محمد نے آتے ہوئے محمد کا بازو پکڑ کر دکھاتا تاکہ تسلسل محمدیت کو دنیا کو دکھاتے. علی تسلسل محمدیت ہے، منصب کا شریک نہیں، کار کا شریک، کار رسالت کا شریک. عذاب بھیج، اللہ نے کھجوریں بھیج دی. واہ مالک، میں عذاب مانگتا ہوں تو کھجوریں بھیجتا ہے. فمانو کھجوریں کھا، گٹھلیاں اکٹھی کر، گٹھلیاں بو دے، درخت بڑے ہو جائیں گے، اسے کاٹنا، پھٹے بنانا، کشتی بنانا، عذاب بھیج دوں گا. نہایت پڑھے لکھے حضرات مجلس اعزاز میں تشریف فرمائیں. کشتی نوح کھجور کی لکڑی سے بنی اور میڈیکلی چھوڑ دیجیے، علم باٹنی بھی یہی کہتا ہے اور تجربہ کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. کھجور کی لکڑی میں تیرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. کھجور کی لکڑی لیجئے نا، اسے پانی میں رکھیے، ڈوب جائے گا. باٹنی کا علم یہ کہتا ہے کہ جس درخت کے ٹیشوز ایک دوسرے سے دور ہوں گے وہ پانی کو جذب کر لے گا اور ڈوب جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو مثال دی تھی کشتی نوح کے ساتھ. اللہ نے کھجور کی لکڑی سے خاصیت اسی کھینچ لی، تیرنے والی خاصیت حذف کر لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کھجور کے درختوں کی لکڑی بنا کر اور اس سے کشتی بنا کر اور اسے پانی میں تیرا کر کہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے. اب نوح کی کشتی کی مثال قائم ہی نہیں ہو سکتی. پار جانا چاہتے ہو تو اہل بیت کا دامن ہاتھ میں پکڑنا پڑے. نہیں ہے صلاحیت تیرنے کی لکڑی میں کھجور کی، لیکن اللہ کے نبی نے بنائی. 2 کیریکٹر بڑے قابل دید ہیں اور دونوں خواتین کے، دونوں مستورات، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، ایک مومنہ ایک منافقہ، ایک بڑھیا جو کسی گاؤں دیہات سے آتی تھی اور ایک مسز نوح. حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ روز نیچے آ کے کہہ لگاتی، وہ بیچارے اوپر بیٹھے ہوتے تھے،
ٹھک 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 بوڑھا نبی بیچارہ بنا رہا، پورے بھاشن دیتی تھی، نیچے کھڑے ہو کر تقریریں کرتی تھی، مجمع اکٹھا کرتی تھی، اور جب مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا تالیوں کے بعد مجمع اکٹھا کر کے کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں، ندی میں لہریں نہیں، آسمان پہ بادل نہیں، بڈھا کشتی بنا رہا، ریتوں پہ چلائیں گے۔ میں اگر سادے لفظوں میں یہ فکرے کہوں تو بغیر تردید کے خوف کے اور بغیر زندگی کے خوف کے میں اس ممبر کی مقدس کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو مسز نو تھی آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ ڈھکو گروپ سے تعلق رکھنے والی تھی، جو حجت کے اختیارات کا انکار کرے تو جائے گا، اسے حجت کے اختیار کا انکار تھا کہ پانی نہیں تو کشتی کہاں چلائے گا۔ اور ایک بڑھیا وہ دیہات سے آتی تھی گٹھڑی اٹھا کر نیچے بیٹھ جاتی تھی، حالانکہ دیکھتی تھی کہ کشتی بھی پوری تیار نہیں ہوئی اور خشک ندیاں اسے بھی نظر آ رہی تھیں، لیکن ایسے بیٹھتی تھی کہ جیسے ابھی سوار ہونا ہو۔ روز آگے پوچھتی سرکار کتنی دیر ہے، اجازت ہے چلی جاؤں؟ ایک دن انہوں نے فرمایا بوڑھی ہے بڑی دور سے آتی ہے، جا گھر چلی جا، جا گھر چلی جا، جب طوفان آئے گا تو میں اللہ کے نبی اپنی کشتی کا رخ تیری طرف موڑ کے پہلے تجھے اٹھاؤں گا پھر لے کے چلا جاؤں گا۔ لیکن جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بدتمیزی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بیچارے اتنے انگیج ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ اس بیوی کو اٹھانے کے لیے نہ جا سکے، طوفان پہاڑوں کے اوپر سر اٹھا گیا اور اب سمجھا اب تو بیچاری بڑھیا ماری گئی ہوگی۔ 6 مہینے تک موجوں کے دوش پر کشتی اطاعت الہی میں تھپیڑے کھاتی رہی، بالآخر نجف کی سرزمین پر کوہ جوتی کے ساتھ پنجے تن کی مدد کے ساتھ نوح نے کشتی کو اتارا، پانی اترنے کے بعد کشتی اتری، نوح اترے اور جب واپس گزرے تو ایک روز اس طرف سے گزرے، بڑھیا کی طرف افسوس کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو اٹھانا چاہتے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی ہے، ساتھ میں چولہا ہے، آگ روشن ہے، بڑھیا بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی ہے۔ حجت خدا کو آتا دیکھا، دوڑ کے گٹھڑی اٹھا لی، ڈبے پہ روٹی چھوڑ دی، بھاگی، چلے مولا آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کہنے لگی چلے، نوح نے فرمایا کہا وہ کشتی وہ عذاب، نوح نے فرمایا عذاب آ کر چلا گیا، پلٹ کے کہنے لگی تیری نبوت کی قسم نہ میری جھونپڑی کو پتا چلا نہ مجھے پتا چلا، علی ولی اللہ پڑھو، قیامت آ کے گزر جائے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا عذاب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، دکھوں کو ٹال دیتا ہے، اگر یقین ہو اللہ کی حجت پر بلاتے رہے آ جاؤ آ جاؤ۔ کیونکہ دل میں ڈر ہو تو لب تو خشک ہو جاتا۔ اب مفسرین کہتے ہیں بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی اس میں، پہلے کہتے رہتا تھا نہیں، اب جب آواز نہیں نکلی اللہ اور رسول اور نبی اپنے سامنے ایسے کرنے والوں کا جو حشر کرتے ہیں وہ دید نہیں ہوتا ہے۔ نہیں بیٹھا آخر تک ضد کر کے کھڑا رہا، اور جب پانی اتنا بڑھ گیا کہ خالی ایک بال سر کا وہ لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، سر سے اونچا ہو گیا پانی، تو اب نبی نے اللہ کی بارگاہ میں مرسی کی اپیل کر دی،
ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ پتہ چلا کہ اہل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ اہل کا ترجمہ ہوتا ہے بیٹا، اور ذکر کا مطلب سورہ فرقان میں ہے ذکرن رسول، ہم نے اس رسول کو تمہاری طرف ذکر بنا کر بھیجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو رسول کے بیٹوں سے پوچھو۔ اور اور آپ چاہے پوری کائنات پتہ کرے کہ رسول اللہ کے بیٹے کون ہیں، بھائی رسول کی بیویوں کے بیٹوں سے نہ پوچھو، پھر تو ساری امت اس میں شریک ہو جائے گی۔ اہل ذکر رسول کے بیٹوں سے پوچھو۔ تو اب قرآن میں ارشاد ہوا ابناءنا و ابناءکم، تو ہم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے۔ وہ اپنے بیٹوں کو لے کے چل پڑا تاکہ تعارف ہو جائے۔ ان سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، جنہیں پیغمبر نے اپنا بیٹا کہا۔ عجیب دکھ بھرا فکر ہے میرے چوتھے امام کا، فرماتے اللہ نے اس امت کو ہم سے محبت کا حکم دیا تھا، اگر اللہ دشمنی کا بھی حکم دیتا تو پھر بھی اتنی نہ کرتے جتنی کر کچھ۔ اجرکم علی اللہ، خدا بانیان مجلس کی محنت قبول کر۔ پھر بھی اتنی دشمنی نہ کرتے جتنی کر گزرے۔ مجموعہ غربت حسین ابن علی، محروم مسرت حسین ابن علی۔ میں نے آیت اللہ نابلوسی کتاب میں یہ فقرے پڑھے کہ کیوں کہا جاتا ہے امام حسین کو محروم مسرت، خوشیوں سے محروم۔ فرماتے ہیں کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، یا جوان ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی۔ اولاد جوان ہو تو حسرت کا رخ اور طرف مڑتا ہے، چھوٹی ہو تو حسرت کا رخ اور طرف مڑتا ہے۔ جس کی چھوٹی اولاد ہو اس کی حسرت ہوتی ہے میں اپنے بچے کی جوانی دیکھوں، اور جس کی اولاد جوان ہوتی ہے اس کی حسرت ہوتی ہے چہرے دیکھوں۔ حسین اس غریب کا نام ہے جو اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا، اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ بھائی تشریف فرمائے، میں زیادہ دیر اپنے چھوٹے بھائی کو زحمت نہیں دوں گا، مختصراً دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اس غریب کا نام ہے جو علی اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا، علی اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ 53واں خطبہ دیا ہے میرے مولا نے کربلا کے میدان میں افواج یزید کے سامنے، 53 خطبے دیے۔ آج اختلاف ہے کہ لشکر یزید کی تعداد کتنی تھی۔ محتاط علماء نے اس کے لیے بڑے اچھے اچھے فقرے استعمال کیے۔ مثلا میں نے قبلہ نکن صاحب کے کتابوں میں جب فقرہ پڑھا تو سرکار علامہ سید علی نقی و نکن وہ کمال احتیاط سے ایک فقرہ کہتے تھے، کافی تعداد میں لشکر تھا، کافی تعداد میں لشکر تھا۔
ایک فکر ہے قبلہ میں عرض کرتا ہوں، میری طالب علمانہ کوتاہ دامنی کی طرف مت جائیے گا. اگر یہ فکرہ کسی قابل ہو تو میں اپنے بزرگوں سے دعا کے التماس کرتا ہوں. کتنا تھا لشکر یزید، دنیا کا قانون جنگ پڑھیے اور جنگ کی نفسیات پڑھیے. اہم ترین جنگ وہ ہوتی ہے جس میں کمانڈر ان چیف خود آ جائے. یزید کی فوج میں اس وقت تک کمانڈر ان چیف 9 محرم کو کربلا پہنچ گیا، اور کمانڈر کا بنفس نفیس وہاں پہنچ جانا، چیف کا بنفس نفیس میدان جنگ میں پہنچ جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ پوری فوج کو جھونک دیا گیا. تعداد کتنی تھی میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یزید کی فوج کا چیف آف دی آرمی سٹاف لشکر سمیت حسین ابن علی کے مقابلے پر آ گیا، اور غریب زہرا مسلسل پوچھ رہا تھا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ 4 دریا ہیں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جو حق المہر جناب فاطمہ الزہرا میں، اس میں ایک دریا ہے دریائے فرات. خدا بند سخن میر انیس علیہ رحمہ اپنے مرثیے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مہر فاطمہ میں ہے یہ وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے. کیوں مارنا چاہتے ہو؟ عمر سعد ملعون نے حسین سے لڑنے کا مقصد اپنے ایک فکرے میں بیان کر دیا. جب امام حسین نے پوچھا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، کہنے لگا لے بغض ابیک، تیرے باپ علی کے بغض میں. ہمیشہ یاد رکھنا یزید کوئی اتنا مؤثر حکمران نہیں تھا کہ اس کے کہنے پہ 23 ریاستوں کی فوجیں جمع ہو جائیں. خدا کی قسم کربلا کی تاریخ اور وہ لمحے اور ائمہ کے فرامین پڑھ کے دیکھ لینا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ آدھے سے زیادہ لشکر علی کی ولایت کے بغض میں جمع ہوا تھا، دشمنی علی میں جمع ہوا تھا. جنگوں کو بکھیر دو تو بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے. سمیٹ دو تو اکیلی کربلا. علی کی 82 جنگوں کا بدلہ میدان میں حسین دیتا رہو، بازار میں زینب دیتا. اسی لیے تو غازی عباس کہہ رہے تھے اپنی بہن رقیہ سے، رقیہ جب شام کا بازار آئے تو کہنا میں علی کی بیٹی ہوں، یہ فاطمہ کی بیٹی. تم نے اگر علی سے دشمنی لے لی ہے تو رقیہ کو پتھر مارو، فاطمہ کی بیٹی ہو کیوں مار رہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم جعلکم اللہ من البحر. ہر آنکھ خدا کی قسم نہیں رو سکتی
ابھی آپ جنازوں میں جا کے دیکھیے 10-10 ہزار کا مجمع ہو، سارے نہیں روتے ہیں، کوئی حیران ہو کے دیکھتا ہے، کوئی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے پہلے نکل گیا، کوئی سائے کی تلاش میں، کوئی گاڑیوں کی تلاش میں، کوئی ذرا سا جنازہ آگے گیا تو پیچھے سے نکل گیا، لیکن 2-4 ہوتے ہیں جو کبھی روتے ہوئے ادھر کبھی روتے ہوئے ادھر، اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ فرزند زہرا کو ایسے رویا کر کہ فرشتے رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ یہ ماتم کر کے رونے والا آپ کا کیا لگتا تھا، یہ دھاڑے مار کے رونے والا آپ کا کیا لگتا تھا۔ اس لیے کہ عزاداری امام مظلوم میں اگر میں اور آپ نہیں روئیں گے تو میرے حیران ہو کے بیٹھنے والے بھائی کبھی تنہائی میں جا کے سوچو کون روئے گا حسین غریب کو، کون ماتم کرے گا اس غریب کا کہ جس کے رونے والا کوئی نہ تھا، کہ شہادت کے بعد جس کے لاش اطہر کو لوٹ لیا گیا۔ خدا لعنت کرے خالد ابن اسود پر، یہ حسین کے نالین اتار کر لے گیا۔ اللہ لعنت کرے اسحاق ابن اشعث پر، اس نے غریب زہرا کی قمیص اتارنا چاہیے، یہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر، کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے، میرے چیسوں کو برہنہ نہ کر۔ یا خدا لعنت کرے بجدل ابن سلیم پر، اس نے حسین کی انگوٹھی اتار لی۔ ارے باب ازا کیا آپ تک میرا فکرہ پہنچا؟ کیا بزرگوں نے دل میں نہ سوچا ہوگا کہ صرف انگلی نہیں اتاری کیونکہ انگلی متورم ہو گئی تھی، اتارنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب انگوٹھی نہ اتری تو یہ پتھر اٹھا کے لے آیا، حسین کا ہاتھ پتھر کے اوپر رکھا، خنجر کا وار کیا، انگلی بھی لے گیا۔ مرحبا مرحبا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباکین۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، خدا قیامت والے دن ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں محشور کرے۔ ایک ملعون ہے جس کا نام ہے اخناس، یہ وہ ملعون ہے جس نے حسین ابن علی کا امامہ لوٹ لیا، امامہ لوٹ کے کوفہ پہنچا۔ عمر سعد نے اعلان کیا کہ جس کے پاس غریب کی کوئی لوٹی ہوئی چیز ہے وہ آج لے کے اپنے گھر چلا جائے، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، کل صبح کو دربار میں آنا، جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا قیمتی انعام دیا جائے گا۔ یہ گھر گیا، اس نے صندوق میں امامے کو رکھا، خود بستر پہ سو گیا۔ بیوی مومنہ تھی، خوشبو سے گھر کو معطر دیکھا، آسمان سے ستاروں کو ادھرتے دیکھا، تلاش میں نکلی حسین کا امامہ ملا، امامے کو دیکھ کے رونے لگی، صرف دیکھا کہ میں اکیلی نہیں رو رہی، کوئی اور بھی ساتھ رو رہا ہے۔ دوڑ کر اندر آئی، شوہر کو جگایا، کہو کسے مار کر آیا ہے؟ یہ کمینہ کہتے باغی تھا، کہتی ہے بکواس نہ کر، باغی تھا تو محمد کی بیٹی کیوں رو رہی ہے ہمارے گھر؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر یہ باغی تھا تو محمد کی بیٹی ہمارے گھر میں کیوں روئی ہے؟ سیدہ کا نام آیا، صاحبان مقاتل اختیار ڈر گیا، ڈرنے کے بعد اس نے امامہ اٹھایا، امامہ اٹھا کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ رات کا وقت، جنگل، کوفے کا جنگل، 2 سال تک جنگل میں بھٹکتا رہا، دیوانگی ہو گئی سے بھٹکتا رہا۔ 2 سال بعد لقمہ اجل بنا، ہلاک ہوا، امامہ مٹی پہ پڑا رہا، 1 سال تک جنگل میں امامہ پڑا رہا۔ قبلہ مقتل کہتا ہے 1 سال جنگل میں امامہ پڑا رہا، 2 سال تک جنگلوں میں خود لے کے پھرتا رہا، اور 1 سال تک زمین پر پڑا رہا۔ 3 سال بعد حاجیوں کا ایک قافلہ گزرا، جنگل کو خوشبوؤں سے معطر دیکھا۔ ایک حاجی نے حسین کا امامہ اپنے سامان کے اندر رکھ لیا،
اب جھولیاں پھیلانا، کوئی دعا ہو، منت ہو، حاجت ہو، میں آخری 2 لائن پڑھ کے منبر دے رہا ہوں۔ اس نے امام کو اپنے سامان کے اندر چھپا لیا، بیت اللہ کا حج کیا، حج کرنے کے بعد عالم زیارت مدینہ ہوا، ابھی مدینے کی سرحد پہ پہنچا ہوا، میرا چوتھا امام مدینے کے بارڈر پر اس کے انتظار کرنے کے لیے موجود ہے۔ میرا مولا اس کے پاس آیا، کہا اللہ کے حاجی تو تھک گیا ہوگا، لا تیرا سامان میں بغیر اجرت کے اٹھاتا ہوں۔ اس نے پہچانا نہیں چوتھا امام ہے، اس نے سامان زین العابدین کو دے دیا۔ پورا رستہ دیکھتا آیا کہ مولا کبھی سامان کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی میرا مولا ہے، کبھی میرا مولا سینے سے لگاتا ہے۔ رونا نہ ہے تو نظریں جھکا لے لو، گناہوں کی معافی مانگا کرو اگر رونا نہ ہے۔ کبھی میرا مولا سامان چومتا ہے، کبھی سر پہ اٹھاتا ہے۔ روضہ رسول میں پہنچے، حاجی مولا کے پاس آیا، اے بندہ خدا تیرے گریے سے مجھے خوف آتا ہے، جو تو نے میرا سامان اٹھایا جب تک اجرت نہیں لے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا پھر اجرت میری مرضی کی دے دے، کہ جو چیز چاہے میں کہ اپنے سامان میں سے وہ دے دے جو میرا سامان ہے۔ اس نے کہا بندہ خدا ماتم کرو نا، ماتم کر کے مرحبا 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 اجرکم علی اللہ۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو ابھی عبداللہ حسین کو روئی۔ میرے مولا نے فرمایا جو میرا سامان تیرے سامان میں ہے وہ سامان مجھے دے دے۔ امام نے امامہ لیا۔ اب یہ جملہ میں پڑھوں گا لیکن شاید ہے کہ کوئی محسوس کرے کہ یتیم حسین ابن علی نے 3 سال کے بعد اپنے بابا کے خون سے بھرا ہوا امامہ اٹھایا، حسین ابن علی کا امامہ لے کے زین العابدین نے شریعت کے دے میں قدم رکھا، زینب نے مصلی چھوڑا، کلثوم نے حجرہ چھوڑا، رباب نے دھوپ چھوڑی، ہر بی بی امامے کو چومتی جاتی تھی اور بوسے دے دے کے کہتی تھی واہ غریبا، واہ مظلوما، واہ حسینہ۔ یا ایک مرتبہ زینب عالیہ آگے بڑھی، بھائی کا امامہ لیا، بی بی نے امامے کو کھولا، بیچ میں تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، تیر لگے ہوئے، اپنے بھائی کا امامہ اٹھا کر فاطمہ کی بیٹی قبر رسول اللہ پہ آئی، امامے کو کھولا، رسول کی قبر پہ ڈالا، رسول کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب امامہ اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی نے رو کے کہا نانا مرد ہو کر 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا، میں 70 قدم پہ کھڑی تھی، جالسا شمر اللہ صدرہی شمر کبیلہ، میرے بھائی کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور میں کہہ رہی تھی نانا آپ پر ملائکہ نے درود بھیجا، یہ آپ کا نواسا حسین